إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ایک بہترین صبح ہمیں ملی ہے جس پر ہم قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں ہمارے عمل میں آ جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں بہترین حسنات کی صورت میں باقی رہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج علی وجہ اللہ تحفیظ کے سلسلے کا نئے سورہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں۔ سپتمبر 5 انشاءاللہ تعالیٰ آج کی سورہ ہماری سورۃ الکوثر ہیں۔ بظاہر 3 آیتیں ہیں، چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ میسج بھی ہیں اور یاد کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت جو ہے وہ صحیح ہیں، یعنی کہ ہمارے بہت سے مخارج بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کلاس کی ابتدا سے پہلے ہم جیسے ریمائنڈر ہم اپنی یاد رکھیں، دعا کو اپنا ہتھیار رکھیں، صدقہ خیرات کریں، استغفارات کرتے رہیں، کیونکہ نیکی کے سفر میں پتہ نہیں چلتا کہ کب جو ہے آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اور نیکی کی توفیق چھٹنے لگ جاتی ہیں۔ جو ہی نیکی کی توفیق چھوٹے اللہ تعالیٰ میں توفیق اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کو ریئلائز کر سکیں کہ نیکی کی توفیق مجھ سے چھٹ رہی ہے، اور استغفارات کریں اور دوبارہ سے فریش ہو کر کے جو نیکی کی صراط مستقیم ہے اس پر چل سکیں۔ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ریسائٹیشن سب سے پہلے جیسے کہ سورۃ الکوثر ہے تو انشاءاللہ ریسائٹیشن ہم سب سے پہلے ایمن سوید سے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، اور اس کے بعد فردر جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، تطبیق بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تطبیق بھی ہوگی اور آپ سے سنا بھی جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنتے ہیں تو comments دیکھتے بسم ہیں۔ الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ کہ انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے شیخ ایمن سوید کے ساتھ تھوڑی سی ریسائٹیشن سنی ہے اور نیکسٹ تطبیق آپ میرے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھتے ہیں کہ تجوید کے کون کون سے رولز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس سورہ کو پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پہ ان جیسے کہ ہم نون کے اوپر شد دیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس میں اکمل غنہ کرنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے۔ مد اصلی ہے انا کے اندر، یہ انا ایک ورڈ ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس مد اصلی کے بعد جب بھی حمزہ آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی یہ سبب مدہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ مد اس کو مد کو کھینچتے ہیں، انا
بیسی بنیادی طور پر مد اصلی ہے، 2 کاؤنٹ کھینچنی چاہیے، لیکن اب اس کو ہم اس سے زیادہ کھینچتے ہیں۔ یہاں پہ مد منفصل ہو جائے گا، 2 الگ الگ کلموں میں مد اصلی اور حمزہ سا آ رہی ہیں، اس لیے اس کو مد منفصل کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کو 5 کاؤنٹ کھینچیں گے، 4 کاؤنٹ کھینچیں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز، یہاں پر تم رکتے نہیں، لیکن جنرلی اگر ہم اس ورڈ پہ رکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اِنَّا اگر ہمیں رکنا پڑ گیا، اول تو یہاں پہ ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن جب بھی یاد رکھیں کہیں مد منفصل بن رہا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو اس ورڈ پہ وقت پڑھنا ہو، تو صرف اور صرف آپ اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے، یعنی مد اصلی ہی پڑھیں گے، کیونکہ سبب مدہ حمزہ ہوتا ہے۔ جب حمزہ کو ساتھ پڑھیں گے تو پھر ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو لانگ مد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انا کو ہم نے مد منفصل کرتے ہوئے، حمزہ ہے اگین، حمزہ ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے، اور آئین جو ہے وہ مڈل پاسٹ آف تھروٹ سے، تو نیچے سے آواز اوپر کی طرف آئے گی، آ، ٹھیک ہے، آ پوئی، ٹھیک ہے، آ، اس کو آ، جب آ بولنے کی ہے، ایون آئی ایم گیٹنگ آئین، لیکن جب الف سے اوپر سے یعنی ہونٹ کی طرف سے آ آواز کو اندر انہیل کریں گے تو ہمیں فیل ہوگا کہ جو ہے الف موٹا ہو رہا ہے، یا عین بھی موٹا ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈیپسٹ پارٹ سے نکالیں گے تو نیچے سے آواز اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے، آ، ٹھیک ہے، آ طوینا، تو ہیوی، تو تو شدہ لیٹر ہے، شدہ لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہٹ جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، جب آپ مخرج کے 2 کمپوننٹ کو ٹچ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اب تو کے لیے کیا، ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے اوپر کے دانتوں کے گم پہ لگ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تو میں استعلا بھی ہے اور اطباق بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہیویسٹ ترین لیٹر ہے، تو 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 آپ کو بہت اچھا پریشر دینا ہے، تو نہیں بولنا، تو توئینا توئینا، ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں، جب یہ شدہ لیٹر ہے تو وہاں سے آواز یا ہوا کچھ نہیں گرنا چاہیے، جب کمپلیٹلی بوٹل ٹائٹ ہوگی، جب جو 2 اجزاء مل رہے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوں کہ کہیں سے کچھ نکلے نہیں، تو بھی شدہ کا صفت ادا ہوگی صحیح طریقے سے۔ تو اس صفت کو صحیح ادا کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے باؤنسنگ لیٹر ایسا ہے کہ بہت جیسے کسی نے بہت تیز سے بال پھینکی ہو دیوار پہ، تو تو توئی توئی، یہاں پہ لین ہو رہا ہے، یا کہ کہتے ہی اطباق وغیرہ ختم کر دیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں توئی توئی، یعنی توق میں جو اطباق رکھا ہے، اطباق کا مطلب مڈل آف دا ٹنگ کا اوپر اٹھنا، وہ باقی رکھتے ہوئے یا بول دیتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، یا پہ آپ کو سافٹنس لانی ہے، یا میں لائٹ ہے، زبان کہیں سے نہیں اٹھ رہی ہے، توئی توئی نا کل کوثر، کل، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام متوسطہ ہے سکون کی حالت میں، کل کوثر، کو اگین لین ہے، واو سے پہلے فتحہ اور یا سے پہلے فتحہ، یہ دونوں لین ہوتے ہیں، جیسے دبئی، ای بئی تئی، جو تئی دبئی ہوتا ہے اس طرح، اسی طرح سے لکھنؤ، او بو، تو اس کو او کوثر نہیں پڑھنا، اس کو کوثر جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، یہ کوثر اردو والا نہیں ہے، کو ہو جائے گا، کوثر کوثر، سا اگین ٹپ آف دا ٹنگ اچھی طریقے سے جا کے اوپر کے 2 دانتوں کو ٹچ کرے گی، تو یہاں پہ کوئی وسلنگ نہیں آنی چاہیے، وسلنگ اگر آئی تو آپ کی دانت ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کے 2 دانتوں کے سرے کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وسلنگ ہو گئی۔ اگر ہم ایسے کہتے ہیں الکوثر، سر الکوثر، آپ اس کو اب سیکنڈ ٹائم تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، اس لیے کہ سا اپنے مخرج پہ چلا گیا تھا میرے لیے، میں رونگ کرنا چاہ رہی تھی، اب میں صحیح کر کے بتاتی ہوں، کوثر، سر ٹپ آف دا ٹنگ جیسے اوپر لگائیں گے کوثر، تو دوسری کوئی آواز وسلنگ کی نہیں ہوگی، فصلی، سعود کے اندر وسلنگ ہوگی، ٹھیک ہے، سعود ایئر لیٹر بھی ہے، اور سعود کے اندر وسلنگ بھی ہے، ساتھ سعود کے اندر اخاوت بھی ہے، تو فصلی، فا بھی چونکہ ہمارا ہمس لیٹر ہے، پہلے ایئر آئے گی، پھر فتحہ کے لیے آپ کا جہر آئے گا، فا، فصلی، سعود ہے بھی، صلی لی ربی کا کسرہ باریک، ون ہر، ون، اس کو ہم نے ون ہر نہیں کرنا، جلدی نہیں پڑھنا، فصلی لی ربی کا ون ہر، ہا ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے نکلتے ہوئے جو آئین کا مخرج ہے وہی ہا کا مخرج ہے، آئین میں آواز ہے اس لیے ہم آ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہا صرف پہلے ایر آ رہی ہے پھر فتح کی آواز، ہر، رو سکون کی حالت میں بیفور فتح ہے،
را موٹا ہوگا، ہر، ان، ان، ٹھیک ہے. اگین اکمل گنا، شا ٹو کاؤنٹ، نی اے کا، اے اندر سے نکالیں گے ڈیپسٹ پارٹ سے. حمزہ کو کبھی بھی منہ کے خالی حصے سے نہیں بولیں، وہ جوف ہوتا ہے جس سے الف نکلتا ہے. شا جیسے یہ ٹھیک ہے، شا، شا، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے نا، اور حمزہ جو ہے ڈیپسٹ پارٹ سے نکلتا ہے. شا نی اے کا، دونوں میں فرق ہے. اس میں آپ کو شدہ محسوس ہوگا مخرج میں، یعنی کہ آپ کو شدت سی آئے گی. شا، شا یہ سافٹ سا ہوگا کیونکہ جو آپ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. شا نی اے کا، اے کا. ہو ویل، ہو کو اچھا سا راؤنڈ کریں، ہو ول نہیں پڑھنا، ویل اب تر، ویل اب تر، باقل کلا کے ساتھ. اوکے انشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ہم انشاءاللہ آپ کی لسننگ سیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور پھر اسی سورہ کو جیسے کہ شیخ امین سعید نے بھی آپ کے لیے پڑھا، پھر آپ کے لیے تطبیق کی گئی، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو سسٹر تحسین انشاءاللہ پڑھیے گا. یس سسٹر تحسین. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ٹھیک ہے، دیکھیے گا سسٹر تحسین، یہ حمزہ اور آئین کا، آئین تھوڑا مل بھی جا رہا ہے، تو وہ جو ہم نے بتایا نا کہ بیسکلی پرابلم جب حمزہ اور آئین ساتھ آتا ہے تو آئین سے زیادہ حمزہ پہ پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عجیب سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی ڈیپسٹ پارٹ، یہاں پہ بھی حمزہ کا، حمزہ ہی مسئلہ رہتا ہے عموماً. ہے، دیکھیے گا جیسے کہ حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے. یہ والا ہا کیا ہوتا ہے جو دو راؤنڈ ہا ہوتا ہے، جیسے ہو میں ہے، ہو آپ فیل کریں جو آپ تھک کر آتے ہیں کہیں سے، جیسے آپ بہت گرمی میں چل کر آئیں، یہ ہے. بہت ڈیپ ڈالیں گے سینے پہ چلا جائے گا تو بہت موٹی آواز آتی، یہ نہیں لانا ہے. لیکن آپ جب تھک کے سانس لیتے یا پھر کرہا رہے ہوتے یہ ہا ہے. یہاں پر کیا ہے، ہا میں صرف آواز ہوا ہے، لیکن وہیں پہ ہمیں حمزہ لانا ہے. ہے، ہے، اے. تو یہ محسوس جب ہم کریں گے نا کہ ہے اور اے ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے، تو پھر الف سے فرق ہوگا. الف آ با تا، الف اور اے میں، الف اور کسی بھی اردو کے الف میں، اے لیٹر اے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف بالکل منہ کے کہیں سے پیدا ہو. یہاں پر آ، تا، توئی، آپ کا وہی تو بھی ہیوی ہوگا. پھر یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہاں فسلی ہوگا، ہو گیا تھا. سلی میں سواد حرف نہیں ہو رہا، فسو، فسولی. لیکن لام پہ رائٹ اوے، لام پہ لائٹ کر لینا، اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. فسولی، سولی، فسولی، لی. نیکسٹ آپ نے جب پڑھا رب پی کا، رب، جب آپ با پہ بھی لینڈ ہو رہی ہیں تو آپ کا موٹرنس ہے، یعنی ہیوینس ہے. رب، رب پی کا، رب پی کا، را ہیوی، با پہ آتے تھے لائٹ. رب پی کا ون ہر ہاتھ، یہ والا ہا، یہی جیسے آپ چشمہ صاف کرتے ہوئے آپ گلاس جو آپ کے آنکھوں میں آپ پہنتے ہیں نیک، یہ جو آواز نکالتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ایئر آتی ہے نا، ہاں وہ ہا یہ وہیں سے نکلنا ہے، جہاں سے آپ کلیئر نہیں بنا سکتے. ہا، ہا. پھر اسی طرح شانی اے کا، اے کا، اس کو شانی آ کا نہیں، آپ حمزہ جو ہے نا بولنے کے لیے آپ منہ کو کھولتی ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے زبان پورا اٹھ جاتا ہے. حمزہ کو بالکل اندر سے، شانی اے کا هو الابتر. ٹھیک ہے، شانی اے کا، پڑھیے گا اس کو، اے کا، اے نہیں بالکل منہ سے نکل رہا ہے. آپ جب فارغ وقت میں بیٹھے نا، تو جیسے آپ کو کہا ہے کہ آپ مریض کراتا ہے یا آپ تھک کر لیٹتے ہیں،
حمزہ کے ساتھ لگا کے بولے اور وہیں پہ پھر آواز ڈالیں آ پھر آپ دیکھیں یہ حمزہ ہے، آئین نہیں ہے، آئین کیا ہے؟ ڈائریکٹ آئین، آئین مڈل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بات کو سمجھیں کہ آپ پریکٹس خود سے کریں، کیونکہ کبھی کبھی ساتھ ساتھ کروانا تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، بعض دفعہ انسان نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اس کو انڈیویجول کلاس میں بھی صحیح رہتا ہے۔ تو آپ نے ہا سب نے جو بھی یہاں پہ موجود ہیں کرہانے والا ہا نکالیں، اس میں آواز ڈالیں، اور آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ جب آپ صرف ہوا سے بول رہے ہیں تو سرگوشی کریں تو آپ کو بتانا چاہیے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیک سسٹر تحسین، آپ میں سے کسی اور کو پڑھنا ہے یا ہم آگے چلیں؟ جی میں پڑھ لوں؟ جی سسٹر زینت پڑھیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، کافی بہتر ہے۔ صرف یہاں پہ جو ہم کر رہے تھے، یہ ذرا سا ہو کے وقت میں اچھے سے ہونٹ راؤنڈ نہیں ہوا، ہو ہوول ہوول نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ہوول میں آپ نوٹس جی کیجئے، آپ خود دیکھیے، کبھی اپنی ویڈیو لیجئے، کبھی کیمرے سے دیکھیے، ہونٹ راؤنڈ نہیں ہو رہے، ہونٹ راؤنڈ ہوں گے تو ہو کی آواز آئے گی بہت اچھی سی، ہوول ابتر، اور ہوول ابتر میں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی جب تک ہونٹ راؤنڈ کرتے ہیں نا، اس میں ایک ڈیوریشن کا فرق بھی آتا ہے، کیونکہ آپ جب ہونٹوں کو راؤنڈ کریں گے، پھر ہونٹوں کو پش بیک کریں گے، پھر واؤ پہ آئیں گے، تو اس میں آٹومیٹکلی جو ایک فلو آتا ہے نا ریسائٹیشن کا، وہ آ رہا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کی اچھی تھی، صرف سے رہ کے بجائے اس کو تھوڑا سا اور رو، آپ نے اچھا کیا تھا، لیکن اور رو اینڈ روح، روح، رو کو ہیوی کرتے ہوئے ہا کو لائٹ کرنا۔ باقی یہاں پہ بھی یہ آپ کا کافی اچھا تھا، بارک اللہ فیک۔ اوکے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیشنز کی طرف چلتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم نے، اعطینا کا عطا کی ہم نے، نہ ہم نے کیا آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی پس نماز پڑھیے، لی ربی کا، لی کے لیے، ربی رب، اور کیا آپ کے، تو اپنے رب کے لیے، ونہر وا اور نہر کرنا قربانی کیجیے، ونہر اور قربانی کیجیے، انا بے شک، شانیہ کا دشمن آپ کا، ہوا وہی الابتر جڑ کٹا ہے۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با محاورہ ترجمہ کے ساتھ بریف تفسیر۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ عطا کیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہاں پر خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اس سورہ کا جیسے کہ پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، یعنی بیٹوں کا انتقال ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا، پھر یہ کہ تجارت ختم ہو گئی، دنیا عرب تو کیا مکہ کے بھی صرف چند مٹھی بھر لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سننے والا نہ ہوتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے آپ کو پتہ ہے نا، یہ مکی دور کی بات ہے، کیونکہ مکی میں بہت سالوں تک تبلیغ کے باوجود کوئی خاص نتائج برآمد نہیں ہو رہے تھے، تو دشمنوں نے کیا سمجھا کہ آپ ختم ہوں گی، جو سارے واقعات ایک ایک کر کے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھا جا رہا ہے کہ شاید آپ ختم ہو گئے یہاں پر نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے آپ کو تسلی دی ہے کہ یہ جو دشمن جو حالات پیش آ رہے ہیں آپ کو، اس لیے نہیں ہے کہ آپ ختم ہو جائیں، بلکہ یہ حالات تو ایک مقصد کے تحت ہیں، اور یقیناً کامیابی آپ کا قدم چومے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب ہونے ہی کے لیے نبی بنایا ہے، اپنے مشن کے لیے چنا ہے۔ ابھی اگر کچھ تکالیف ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حالات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی آپ ختم ہو گئے، تو بھی وہاں پر ایک کوئی نہ کوئی پہلو ایسا باقی رہتا ہے
جو آپ کی فتح کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو بظاہر بیج کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو لگتا ہے ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، لیکن جب تک آپ بیج کو اندر ڈالے نہیں، اس کے بعد جب تک وہ بیج جو ہے وہ درخت اور پودا بن کے نہیں نکل سکتا۔ تو بہت دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بظاہر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن وہیں سے پھر بہتری نکلتی۔ کل سورہ فتح کی تفسیر بھی پڑھی جا رہی تھی کسی کلاس میں، تو وہ بھی بہت خوبصورت ایک وہاں پر بھی واقعہ تھا اس طرح کے پہلوؤں کا، کہ صلح حدیبیہ اصل میں فتح مکہ کی وجہ بنی تھی، اور صلح حدیبیہ ایسی شرائط پر ہوئی تھی کہ صحابہ تک جو ہے اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حد تک الجھ بھی رہے تھے کہ انہوں نے عمرے کی نیت کی تھی لیکن ان کو واپس جانا پڑا اور کچھ شرائط پر سائن کرنا پڑا۔ جب وہ شرائط سائن کر رہے تھے تو وہ بالکل بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار گئے، لیکن بات کیا ہے کہ ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ تو جب سفر سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل کی تو یہاں تک کہ حضرت عمر بھی کہہ اٹھے کہ یہ فتح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتحنا لک فتح مبینہ، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین، فتح ہی نہیں بالکل کھلی فتح، واضح فتح دے دی ہے۔ تو یہ بات اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب فتح مکہ ہوئی، کیونکہ صلح حدیبیہ ہی کی کچھ شرائط تھی جس پر صحیح طریقے سے عمل نہ ہونے کی وجہ سے، کہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو فتح مکہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب انہوں نے شرط کو توڑ دیا تو اس شرط کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فاتحانہ بغیر جنگ کیے ہوئے فتح مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ یہی پڑھ رہے تھے، یہ والی آیت کو بہت خوش لہانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ وہاں پر بھی یہ درس موجود تھا، یہ سبق موجود تھا کہ کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل ختم ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں جب بالکل رات گہری ہو جاتی ہے تو وہیں سے صبح شروع ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا طائف کا دور جب سب سے مشکل ترین دور تھا، اسی دن اسی وقت جو ہے اسی سفر میں مدینہ کے لوگوں نے آپ کو سردار بنا کے قبول کیا اور آپ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ تو جب رات گہری ہوتی ہے تو صبح آ جاتی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے اور جو حالات آپ کے سامنے رکھے گئے، تو دشمن کیا سمجھتے تھے کہ آپ ختم ہو رہے ہیں۔ ہجرت کے وقت بھی ایسے ہی تھا نا، ہجرت کر کے سمجھ رہے تھے کہ بھگا دیا، جبکہ ہجرت ہی ایک نبی کی فتح ہوتی، کیونکہ جب نبی چلا جاتا ہے تو اس علاقے پر عذاب آ جاتا ہے، اور جب ہجرت ہو گئی تھی تو جنگ بدر میں یہ سارے لوگ مارے گئے تھے جتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ دشمن جو ہے آپ ختم ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے لیے یہ سورہ اتاری، اور اس سورہ کے اندر جیسے کہ حوض کوثر کا ذکر ہے، اور یہ حوض کوثر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، جو ایک بار پانی کو پی لے گا پھر اس کو دوبارہ کبھی بھی یعنی کہ قیامت کا جو دن 50,000 سال کا دن ہے، پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور حوض کوثر بھی جو ہے جنت کے نہر میں سے کہیں سے وہاں سے ایک لائن ہوگی جو آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ اداس نہ ہوں، ابھی آپ خوش ہو جائیں کہ یہ جو بظاہر حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقتاً نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک وقت کا چند دنوں اور یہ جو سال ہے ماہ و سال اس کا ایک شمار ہے، اس کے بعد اصل فتح تو آپ ہی کو ملنے والی ہے۔ کوثر جو ہے وہ کثرت کے معنی میں ہے، ابن کثیر نے بھی خیر کثیر کی مفہوم کو ترجیح دی ہے، اور اس میں کئی معنی آ جاتے ہیں۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک مراد جو ہے نہر مراد لی گئی ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، یعنی حوض کوثر بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا، اس لیے اس طرح دنیا کے فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا کی اس کے علاوہ یہ کہ جو فتح ہے یا کوثر ہے، تو وہاں پر بھی اور دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ حوض کوثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا،
مشک سے زیادہ خوشبودار، اور اس پہ اتنے کوزے یعنی کہ پیالے کی طرح کی چیز رکھے ہوں گے کہ جیسے کہ آسمان میں تارے ہوں، جو ایک بار اس حوض کا پانی پی لے پھر پیاسا نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ پانی پلائے۔ تو جو ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ آپ کو ہمیں پتہ ہوگا کہ حوض کوثر کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کے نشان سے پہچان لیں گے اور چاہیں گے کہ پانی پئیں، لیکن اس وقت فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ تو سنت پہ رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بدعتیوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، یعنی امتی ہی گردانا نہیں جا رہا نا۔ تو یہاں حوض کوثر پہ ہماری اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہونے والی ہے وہ حوض کوثر پہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے اندر لے کر آئے کہ ہم حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ بہترین پانی جس کی وضاحت کی گئی وہ پی سکیں۔ اگلی آیت میں یہ تھا کہ پس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کہ ہم آپ کو حوض کوثر عطا کرنے والے ہیں، اور تو آپ کیا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں اور بظاہر کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، تب بھی مومن کے کرنے کا کام یہی ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ سے درست رکھے، کیونکہ نماز پڑھنا اللہ سے تعلق کی ایک نشانی ہے۔ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں تو قربانی کا معنی قربانی ہی ہے، نہر کا معنی جیسے اونٹ کو قربان کرنا، لیکن ہر طرح کی قربانیاں، یعنی کہ جتنا حالات مخالف ہوں، ہمارے کرنے کا یہی کام ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کو استوار کرتے جائیں، بہتر کرتے جائیں، اور اللہ کے لیے قربانی دیتے چلے جائیں، چاہے وہ ہماری نیند کی ہو، ہمارے جذبات کی ہو، ہمارے وقت کی ہو، اپنے مال کی ہو۔ تو ہر طرح کی چیزوں کے اوپر، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اوپر رکھنا، اس کے قرآن کو اوپر رکھنا، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا، یہ ساری بھی قربانیوں میں شامل ہیں۔ جانور قربان کرنا اور پھر ایک ہر طرح کی قربانی کرنا۔ تو جب مشکل حالات ہوں تو ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بنائیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ تو یہ جو حوض کوثر ہے، فتح مبینہ ہے اور بہترین کامیابی ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ اللہم آمین انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده